محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم موجود ہیں مولانا دلاور نعمانی صاحب کے ساتھ، مشہور عالم دین ہیں۔ ملک کی مذہبی سیاسی تاریخ پر ان کی گہری نظر ہے اور ملکی معاملات کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آج ہم ان سے ایک اہم مسئلہ کے متعلق پوچھیں گے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا عدت کے دوران نکاح ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور کیا یہ اتنا اہم مسئلہ، اس کے متعلق کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ کیا عورتیں بھول سکتی ہیں یا کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ جی مولانا دلاور نعمانی صاحب، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ، بہت اہم سوال کیا کہ عدت کے دوران نکاح ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عدت کا حکم طلاق کے بعد اور اسی طرح شوہر کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عدت کا حکم خود دیا، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، اور اسی طرح وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اس طرح کی آیات میں اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین میں عورت کو عدت کا حکم دیا گیا ہے، اور عدت کے دوران عورت سے نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ عدت کے دوران من وجہ وہ اگر اس کا شوہر زندہ ہے اور وہ متعلقہ ہے تو من وجہ اس کے نکاح میں رہتی ہے، خصوصاً جب کہ طلاق رجعی ہو، تو چونکہ اس دوران رجوع ہو سکتا ہے تو من وجہ وہ اس کی ایک حیثیت برقرار ہے، اور عدت وفات بھی ہو تو تب بھی اس کو یہاں تک کہ زیب و زینت کرنے کی اور کوئی بھی ایسا کام کرنے کی کہ جس کو دیکھ کر دیکھنے والوں کو اس کی طرف رغبت ہو، شریعت نے ان پر پابندی لگا دی ہے، اور اس کو یہاں تک کہ اس کو گھر سے باہر غیر ضروری طور پر ضرورت شرعی کے بغیر نکلنا بھی ناجائز قرار دیا گیا، چاہے جائے کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ اس لیے عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے، اور اگر خدا نخواستہ کو اس حلال کو، اس حرام کو جان بوجھ کر، حرام کو جانتے ہوئے جان بوجھ کر حلال سمجھ کر کرے گا تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔